جمعہ کے آداب اور مسنون اعمال کیا ہے وہ دیکھیں گے. میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب وار پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنی چیزیں ہم نے اس سے سیکھی. آئیے جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے. آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم, جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. مطلب جس کی طاقت ہو, استطاعت ہو, صحت ہو, سہولت ہو, چیزیں مہیا ہو, حمام ہو, اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے, اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا. تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے. غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے. کچھ نہ ہو تو, چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی, تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے. الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے, اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے, بہت آیت ہے. لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں, کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں. مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے. انسان کی صحت ہوتی ہے, حالات ہوتے ہیں, جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے, بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے, صحت کی کمزوری, جوان ہے لیکن بیمار ہے, بہت چیزیں ان کم از کم ایک بار. اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے, تاکہ بچوں کو عادت ہو, بیوی کو عادت ہو, گھر والوں کو عادت ہو, سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے. یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے. اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں, اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے. انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت ہے. تو عام آدمی بھی غسل لے, بچے بھی غسل لے, بڑے بھی غسل لے, سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں ہو, خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے, یہ معنی ہے اس کا. بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی, اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں, علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ, کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ, اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے, مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے. مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے, جو سب سے اچھے کپڑے ہیں, ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے, اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے. وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ, اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے, کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے, اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے, تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے. ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے. تو اب جمعہ کا دن ہے, غسل لیا, بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے, اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے, اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں. اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے, یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے. تو حدیث کے الفاظ سنیے, جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے, غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا, مسجد کی طرف چل پڑے, تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا, ایک اونٹ ذبح کیا, ایک اونٹ صدقہ کیا, جو کچھ اللہ کے تقرب میں, اللہ کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے, مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا, سیکنڈ فیز میں گیا, دوسرے وقت میں جائے, تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں, اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا, ایسا اس کو ثواب ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے, گویا ایک سینگ والا مینڈا, سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی, ذبح کا سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا. اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے, بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا, چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب, چوتھے وقت میں جائے, تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی. اور جو 5ویں وقت میں گیا, دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا. اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے, ممبر پر بیٹھ جاتا ہے, تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں, جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے, کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے, وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر, جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے, وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو
خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے, اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے. ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے, تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے. لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں. اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے, ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی. ایسا ہوتا ہے نا, واپس نہیں سمجھتے. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے, انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے, لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے. اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے, اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبرس نہیں ہوتے ہیں, لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں. تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے. تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا. کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے, کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو, چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو, تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں. اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں, ہے نا, اول, چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے, اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے, دوسروں سے آگے پہنچنا ہے, ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے, خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے, اس کو میں غور سے سنوں. بہت اہم ہے یاد رکھیے. تو کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر. جنابت کا غسل لے, جلدی جائے, 5 وقت بتا دیے گئے. پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب, گائے کی قربانی کے ثواب, مینڈے کی قربانی کا ثواب, مرغی, اور پھر انڈے کا آخری. اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے, فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے. اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد, اس کا حکم دیا. آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں, جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے, ٹھیک, بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے, سر میں تیل لگاتا ہے, جسم پہ خوشبو لگاتا ہے, پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا. مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے, جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کر دیں گے, پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے. لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں, ان کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک, صف بندی کی آداب یہی, پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا, دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا. ٹھیک, ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے, لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں, دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے. کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے. لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آرام. اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا میں, چونکہ آپ میں معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا, اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے, اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں. دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں, دنیاوی مجالس میں آگے. منسٹر آ رہا ہے, آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے رہنا چاہتے ہیں. آپ کو عالم دین آ رہے ہیں, تم مل لو, میرے کو کیا ضرورت ہے نا. یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے, عالم دین یہ بتاتے ان سے ملنے کے لیے, سمجھ رہے آپ. تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے, ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا, جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا. ٹھیک, تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے, 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا, ان کو ہٹاتا نہیں ہے, اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے, مطلب نوافل ادا کرتا ہے. اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ, مقدر پڑھتا ہے. پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے, کوئی آواز نہیں کرتا, سنتا ہے غور سے. خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے, رہتا ہے. تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے, اول آتا ہے, نہا کر آتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, تیل لگاتا ہے, جلدی پہنچتا ہے, لوگوں میں فرق نہیں کرتا, جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے, غور سے خطیب کو سنتا ہے, خطبے پہ وہ کرتا ہے, جتنی ہو سکے اتنی نافل نماز اضافہ کرتا ہے, تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے, ہے نا. کتنی فضیلت ہے جمعہ کی, اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں, اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی. یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے.
ٹھیک. اسی طرح جو بات پتہ چلتی ہے حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے. مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا جماعت ہے، سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری ہے اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے. لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں. اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے کہتے ہیں اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقط لغوت. اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے. ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ ہی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے. اب اگر پوری مسجد بولیں گے شش 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 تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا. پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چھپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوں گا کیا؟ 2 ہوں گے. پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش تو تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے. پھر کتنی اہم بات ہے نا. بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، کیونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، ہے نا، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جیسی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کوریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی جب کوئی چیز سے انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا ممسل حسا فقد لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ. جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، جو کہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات ہے. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے، چٹائیں لاؤ، یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چٹائی لائیں گے، بچھائیں گے. چونکہ ضروری ہے، باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا، چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتا رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ کا. ٹھیک، تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا
اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے، تخفیف کے ساتھ ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو، وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں۔ اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے، عربی بھی نہیں، پھر بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اڑ جاتی، اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے، اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے۔ اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا، بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا، آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھ، ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو، ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے، مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے۔ اب دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی، اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2۔ تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی، اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ۔ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا ہے اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو، تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک، نہیں کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے، اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آیا اور گردنیں پھلانگتے ہوئے، وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا، آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازیت، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، کیونکہ تکلیف دینے والی بات ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تم اے لوگو ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو، اور اپنے تجارت کو بند کر دو۔ تجارت بند کرنا، یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ۔ اسی طرح جمعے کے ادب، فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا وہ یہ کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات، جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی اسلام میں، دن بعد میں، تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی جمعے کی رات، اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین، جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے۔ تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کے اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست وائی رکھ دیتا ہوں۔ پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا ہے غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک ہے، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ نے دیا ہے تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں۔ آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ دسواں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 11ویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے۔ 12ویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے، چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا۔ 13ویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ 15ویں چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کریں، اور 16ویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگیں۔ یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد اور آج کا میرا ٹاپک ہوگا ہمارے محلے اور نوجوان۔ جب آپ کسی محلے سے گزرتے ہیں اور وہاں کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی کچھ برائیاں، بے رحمی، خرابیاں یا ان کو ایسا تعارف کرتے ہیں اجتماعیت میں جو غلط ہے، تو یہ کمنٹ تو ہم ضرور پاس کرتے ہیں یا یہ بات تو ضرور کہتے ہوئے گزرتے ہیں ہم مرتبی اور عورتیں کہ یہ کیسے بچے ہو گئے، یہ کیسے نوجوان ہو گئے، ہے نا۔ ایک خاتون راستے سے چل رہی، اس کو بال لگ گیا تو وہ بھی یہ کمنٹ دیتی کہ کیسے بچے ہو گئے۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور اس کی گاڑی اسکیٹ ہوگی بچوں کو کسی شہادت کی وجہ سے، تو وہ بھی کمنٹ دیتا ہے نا۔ تو گویا ہم لوگ تبصرے تو کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، یہ ڈسکشن کا موضوع یا ٹاپک بھی بنتا ہے کہ بچے کیسے ہو گئے، نوجوان کیسے ہو گئے، سڑکوں پہ کیا حال ہے، دکانوں کا کیا حال ہے، چوراہوں کا کیا حال ہے، اور ہوٹلوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ کوشچن نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے خلاف کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ کیا واقعی میں ہم یا ہمارے حکومت کے ذمہ داران اتنے جس کو کہیں گے کمزور ہو چکے ہیں کہ بچوں کے لیے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، یا پھر ہمارے بچے اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ اب ہمارا ان کی اصلاح کرنے قریب جا رہا ہے، ہم کو بھی بگاڑ دیں گا تو ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھ رہے ہیں۔ ایسے تو کوئی ماحول نہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم کو آگے آنے کی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک گھروں کے ماحول کی بات ہے، گھر کے اندر کی بات ہے، تو گھر میں بچوں کی اچھی تربیت کی جاتی ہے، اور گھر کے اندر یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ بچے بہت اچھا بہیو کرتے ہیں۔ گھر میں ہوں گے تو آپ سے بات کریں گے، گھر میں ہوں گے تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن جب وہ اجتماعیت میں جمع ہوتے ہیں یا محلے کے کارنر پہ جمع ہوتے ہیں یا پھر چوراہوں میں جمع ہوتے ہیں یا پھر ایک سال میں کسی مجلس یا محفل میں آپ کو نظر آتے ہیں، تب آپ ایک دن کی پیار میں اختیار کر چکے ہیں۔ مطلب گھر کے اندر تو کوئی تیز ہنسے گا بھی نہیں، لیکن راستوں میں نہیں اتنے تیز ہنسے گی کہ 2 مہینے دور تک آواز جا ہنسے گی، تو یہاں پرابلم ہوتی ہے۔ مطلب سمجھ پہ یہ آتا ہے کہ جب یہ اجتماعیت میں جمع ہو جاتے ہیں تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ انفرادیت میں گھروں کے اعتبار سے تو ہر آدمی اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے کہ بڑے اچھی بات کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، لوگوں کا لحاظ رکھنا، راستے پہ تکلیف نہیں کرنا، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو کہیں نہ کہیں ضروری ہے کہ ہمارے محلوں کے طرح کوئی ایسا سسٹم بنائیں، کچھ ایسی چیزیں کریں جن چیزوں کے تحت ہم جو ہے اپنے نوجوانوں کو بے حیائی سے بچائیں۔ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہو کر مطالعہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یکسٹر سے، کڈس سے، چھوٹے بچوں سے اور نوجوانوں سے بہت اچھا رشتہ تھا، بہت گہرا تعلق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب جب کسی سفر سے واپس آتے تو بچے مدینے کے باہر، مدینے کے
راستے تھے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آنے والے تھے رک جاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ کسی بھی بچے کو جو سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے اس کو لے کر اپنے اوپر سوار کر لیتے. تو گویا بچوں کی محبت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور جاتا ہے راستوں پہ کھڑے ہو جاتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گہرا تعلق بچوں سے تھا. یہ افسوس کی بات ہے کبھی بار ہمارا یہ تعلق تو اپنے بچوں سے بھی نظر نہیں آتا کہ باپ کی گاڑی جائے تو انتظار کر رہے, بولتا ہے وہ آئیں گے اور بس اب کچھ یا تو والدہ کچھ بولیں گے یا جو سامنے ملا پہلے اس سے معاملہ شروع ہو جائیں گے. تو وہ تعلق نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بھی بچے اتنے ماؤس تھے, بچے بولے تھے کڈس ہو گئے اور نوجوان بولے تھے ٹین ایجرس ہو گئے, تو بچے تک انتظار کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں نوجوانوں کو اب مسجد نبی کے پاس یا آپ جب محرم میں گزرتے تو کبھی کبھار بچوں کو جمع کرتے کہتے وہاں تک دوڑ آؤ, وہاں تک جا کے چیخا آؤ اس چیز, اور بچے دوڑتے ہوئے جاتے اور جو سب سے پہلے آتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے اور آپ اس کو ایک کھجور یا ڈال میں کچھ دیتے, تو گویا ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ خواہش کرتے ہیں کہ وہ اچھے رہے, صحت مند دوڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ گھڑ سواری بچوں کو کراتے اور وہ گھوڑوں کی ریس ہوتی, بچے اس میں دوڑتے اور جو سب سے پہلا گھوڑا آتا ہے اسے کچھ نہ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انعام دیتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے بڑا گہرا تعلق تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوان سے بڑا گہرا تعلق تھا. جو نبی رضی اللہ عنہ کے واقعات لمبے ہیں, میں بس اپنا پوائنٹ اس میں سے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہے حبشی تھے, غلام تھے اور ایتھوپین نسل رائے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار میں نے ان کو آپ نے بازار پہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تھے اور جا کر ان کے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. جب دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تو پریشان میں کون ہوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی کون ہے مجھ سے بھی بیعت خریدے گا. جب پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں تو آپ ریلیکس ہو گئے اور اپنا پورا جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا دیا. تو وہ نوجوان ان کے ایشوز کیسی چل رہی, مطلب ان کا وغیرہ میں کیا معاملہ ہے اور ان کے مسائل نکاح میں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے, نوجوانوں سے, ٹین ایجر سے, کڈس سے اور یوتھ سے بہت زیادہ تعلق. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے محلوں میں, ہمارے سماج میں, ہماری مساجد میں ہمارے ذمہ داروں کا بچوں سے کوئی نہیں. ارے دور رکھو, بڑے دادا کو پیچھے جا کے بیٹھ لیا, ان کو ہم سے نزدیک مت آنے دو یار, یہ بچہ یہ تماشے ہے بس. تو میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ نہیں رکھتا تو میں دوسروں کے بچوں کو میں کیسے برداشت کروں. تو یہ ہم لوگوں کا ہاتھ چھوٹا بچوں کے معاملے میں. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ محلے کے بچے کیوں بگڑ جا رہے ہیں, بچوں کے اندر نشے کی عادت, چوری کی عادت, سگاری کی عادت, شیر خانی کی عادت, لوگوں کو تکلیف دینے کی عادت, این نمبر آف ایشوز. مطلب اس کی لسٹ بنا سکتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے, مطلب لوگوں سے بدتمیزی تو سب ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بچوں سے نہیں بنے ہوئے, ایسے بتنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگلی نسلوں کو اگر ہم اسلام کے اعتبار سے پروان چڑھانا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نسلیں ہو جن کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں ٹھنڈا پیدا ہو, دیکھ کر خوشی ہو کہ واہ واہ یہ نوجوان بچے کچھ کریں گے انشاءاللہ. وہ نہیں ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہے ہیں. بلکہ وہ چھپ اور پھٹک رہے ہماری آنکھوں میں بچے کیوں ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا. دونوں میں ہو رہی ہے تربیت, لیکن جب ہم جمع ہونے وہاں تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے آج کا ٹاپک لیا ہوں ہمارے محلے اور نوجوان. تو اب ہم کو محلے کے اعتبار سے, میں مسجد کے اعتبار سے کیوں نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ الحمدللہ آج کل ہر محلے میں کہیں کی مسجد ہے. کسی زمانے میں محلے میں ایک مسجد رہتی تھی تو لوگ بولتے تھے مسجد کمیٹی یہ کام کریں. نہیں, اب مسجدیں بہت ہو گئی. ایک محلے کی شروع میں مسجد ہوتی, ایک محلے کے اینڈ پہ مسجد ہوتی, ایک محلے کے پیچھے مسجد ہوتی, ایک محلے کے اوپر, مطلب مسجد تو بہت بنتی. تو اب تو محلے کا کام ہے کہ اپنے نوجوانوں پہ وہ نظر رکھیے کہ ہمارے علاقے میں, ہماری اس بستی کے اندر برائی نہ آ پائے. اگر آ رہی اجتماعی شکل میں تو ہم اس کو کیسے دور کریں, اس کی اصلاح کا کیا طریقہ ہو, کس نوجوان کو کیسی محنت کی ضرورت ہے, یہ بہت امپورٹنٹ یاد رکھیں. ایک نوجوان نے گناہ کیا, وہ جیل چلا گیا, جب آپ اس کو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں, یہ کہہ رہے کہ اس کے ماں باپ کی تربیت صحیح تھی, آپ یہ کہہ رہے کہ اس نے غلط کام کیا. سوال یہ ہے کہ جب وہ بگڑا تھا تب آپ کہاں تھے. سوال ہے کہ جب اس نے پہلی شرارت کی تب آپ کہاں تھے. سوال ہے کہ وہ سماج کہاں تھا جس نے ابھی کمنٹ دیا, جس نے ابھی یہ کہا کہ اس کے تو والدین کی تربیت اچھی نہیں, اس کے خاندان کی تربیت اچھی نہیں, اتفاق تھا, ہم کو تو پہلے سے لگ رہا تھا. تو وہ اتنی بصیرت اور نظر رکھنے والے اہل نظر پہلے کہا تھے کہ جب یہ بچہ بگڑ رہا تھا تو تب کیوں نہیں نظر آپ نے رکھی اور کہا کہ اس کے اصلاح کے لیے کرنا ہوگا, اس کے اصلاح کے لیے کرنا ہوگا, یہ گروپ کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہوگا, تب جا کے نوجوان اچھے ہوں. ہم نے محنت نہیں. جوانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 سوال ایسے جس کا جواب دیے بغیر جامع ترمذی کی روایت ہے انسان کے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے نہیں آ جائیں گے. 5 سوالات میں پہلا سوال ہے زندگی کہاں لگائی, دوسرا سوال ہے جوانی کہاں لگائی, مطلب زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری. تو یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ جوانی کتنا اہم مرحلہ ہے, اس کے بارے میں اللہ رب العزت بولتے ہیں میں سوال کریں گا. لیکن میرا سوال آپ سے ہے, ذمہ داروں سے. میرا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب نوجوان جوان ہوا اس کو پتا کیوں نہیں چلا کہ اس کی جوانی کی اہمیت کیا ہے. اس کے جوان ہونے سے پہلے اس کی ایجوکیٹ کیوں نہیں کیا گیا کہ بیٹا تم اب جوان ہونے والے ہو, جوانی کی اہمیت یہی ہے, قرآن میں یہ ہے, سنت کے اندر یہ ہے. نوجوان
नौजवान किसी भी फॉर्म, उसके लिए आपको करनावा, फहामा, मुफ्ती, आलिम, साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। नौजवान किसी भी फॉर्म की रीढ़ की हड्डी होता है। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल है, उसका फ्यूचर है याद। तो किसी भी आदमी को बड़ा साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं किसी नौजवानों की बिगाड़ को देखते हुए प्रिडिक्ट करने में कि आने वाली इस कौम का हाल बुरा होने वाला, क्योंकि इसके नौजवान बेनामी इख्तियार कर चुके हैं। तो जो वालिदैन अपने बच्चे को जवान होने से पहले जवानी की अहमियत और उसमें क्या करना नहीं सिखाते, मैं कहता हूँ वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे हैं। ये एक लीगल टर्म है कि एक ऐसा चीज को भूल जाना, उसके भूलने के नतीजे में ये क्रिमिनल काम था, तो इसका आपको सजा लगती है। जैसे एक मिसाल देता हूँ, ड्राइवर था, वो गाड़ी में बच्चों को लेकर अलग अलग जगह छोड़ता था। एक दिन उसकी बस में एक बच्चा आता रह गया, उसने बस के दरवाजे घंटियां सब लगा दी, चला गया, बच्चा सफोकेशन से मर गया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस था, ये तो खता थी, ये सजा की मुस्तहक खता थी, क्योंकि उसमें जान चलेगी बच्चे। हालांकि इससे गलती से क्या, उसका मकसद किसी को खत्म कर रहा है, इसको बोलते क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो ये मैं कहता हूँ अपने जमाने में ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस से वो वालिदैन जो बच्चा जवान हो रहा है, जवानी से पहले उसको लेकर सिखाते नहीं, बेटा तू किस मोहल्ले में जा रहा है, तुझे क्या काम करना है। तो हम मोहल्ले के नाते, जिम्मेदारों के नाते कोच रहते हैं, मेहनत का काम भूल गए। आइए अब क्या करें, तो मोहल्ले के एतबार से शहर और बस्तियां बड़ी चीज होती है, इस्लाह माशरा बड़ा टॉपिक है, मैं वो छोटा टॉपिक ले रहा हूँ, मोहल्ले के एतबार से क्या करना है। उतना ही अगर इंशाल्लाह हम कर पाए बड़ी कामयाबी हो जाएगी, क्योंकि ये मोहल्ले जमा होते थे, बड़े शहर बड़े एरियाज इसको बोलते हैं, मतलब कई मोहल्लों के जो जमा हो जाते हैं, ये सब बनता है। तो हमें कुछ काम करना जरूरी है, मोहल्ले के जिम्मेदार आगे आए और ऐसे काम और ऐसी तरबियत और ऐसे नज्म और ऐसे सिस्टम्स को जो काम करने की जो कोशिश करें। सबसे पहली चीज तो हम ये काम करें कि अपने मोहल्ले के अंदर मोहल्ला कमेटीज बनाए। मैं फिर कह रहा हूँ मस्जिद कमेटी से नहीं कह रहा हूँ कि अपने की मोहल्ले में नहीं की मस्जिद है, तो आप मोहल्ला कमेटीज बने। जो कमेटी इस चीज का ध्यान दे कि हमारे सड़कों पर कौन बैठता है, नौजवान गाड़ियां कैसे चलाते हैं, नौजवानों की अगर बात आप सुनते हैं तो उस बात में आपको लगता है कि उस लाइफ है कि अगर सब सुन लेगी तो ही चलेगा, या लगता है कि इस्लाम की जरूरत है कि बेटे ये अल्फाज इस्तेमाल मत करो। आप किसी नौजवान को देखते टुकड़ पे खा रहे थे, दीवारों पर रंग रहा है, पान खा के बीच मार रहा है, तंबाकू खा के बीच मार रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो क्या हमने उसके लिए कोई प्लान रखा, तो कैसे हम समझाएंगे। हम उसको मारेंगे तो ये उसकी इस्लाह नहीं याद रखें, हम उसको डांटेंगे तो वो फिर कहीं और जाकर करेगा, मतलब हमारे पहले की मुसीबत किसी और महल की मुसीबत बनेगी। ये तरीका नहीं, वो अंदाज, वो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमेटी हो पड़े। हम लोगों पर नजर रखें, हम जासूसी नहीं करें, जासूसी करना हमारा काम नहीं, तजस्सुस जो है वो हमारा काम नहीं, तहस्सुस है। अच्छाई की नीयत से हम लोगों पर नजर रखेंगे ताकि इनके बिगाड़ के इस ना हो सके। जैसे मेरा पड़ोसी कोई यहाँ और उसके घर में 2 दिन से बर्तन की आवाज नहीं है, तो मुझे लग रहा है खाना नहीं बना, तो ये मेरा तजस्सुस नहीं था, तहस्सुस था। अच्छाई की नीयत से मैं देख रहा था, मेरा भाई रोका तो नहीं, तो दोनों अल्फाज कुरान में इस्तेमाल होता है, तजस्सुस जासूसी की, तहस्सुस अच्छाई की नीयत से किसी के पीछे रहना ताकि इससे कुछ खैर करे। बहरहाल तो हम लोग जासूसी नहीं कर रहे, लेकिन हम बच्चों के पीछे रहेंगे ताकि हमारी नौजवान नस्लें आगे क्या कर रही है मुझे पता चले, चुकी हमारा मुस्तकबिल है। तो हम इन पर नजर रखें और इनके बिगाड़ को सबसे पहले जा रहे हैं, नजर रखना बिगाड़ को जाता है। क्या क्या बिगाड़ हो सकते हैं, बहुत सारे बिगाड़ जमीन जमाना हालात के अतबार से न होते। हमारे वहां में हिंदुस्तान के जो बिगाड़ कहलाता है, गंदी बात करना, चीजों को ऐसी चीजों को खाना और पीना जो शरीयत ने इजाजत नहीं दी, इन चीजें नशा वगैरह, और इसी तरह जिन्हें लोगों को छेड़छाड़ करना, लोगों को तकलीफ देने के मंसूबे बनाना, ये सब कह सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जाके उनके अलग गुना होते हैं, वो नाइफ का एक रखता है, छुरियां चापा अपने साथ वैसे आजकल भी बड़ा ये चीज का क्रेज चल रहा है, नौजवान अपने पास एक छुरी और चाकू पता नहीं क्यों रखते हैं, उसका क्या उसका फायदा आपको नजर आता है या उससे क्या हिम्मत बुलंद नजर आती है। सुभान अल्लाह, बहरहाल शायद जायज नहीं है ऐसे तमाम चीजें, क्योंकि खानदान में यहाँ पर जायज नहीं। तो बहरहाल वहाँ नाइफ क्राइम चलते हैं, तो मसाजिद में मैंने देखा लोग पास्ते पढ़ते हैं और बोलते हैं वो नाइफ आपकी यहाँ छुरी दागी जा रही है। तो जितने नाइफ जमा हुई तो बोलते हैं कि इतने बच्चों ने अभी वो छुरी रखना छोड़ दिया। बहरहाल तो वहाँ के अपने ट्रेंड से, यहाँ के अपने हालात हैं, तो हम लोग नौजवानों में सबसे पहले नजर रखें और उनकी बुराई क्या है उसको जाने, और फिर एक मनसूबा करें कि मैं क्या बुराई आप नजर रख रहे हैं, इस मोहल्ले में क्या चीज हो रही है। मुख्तलिफ बुराई हो सकती है, मुख्तलिफ स्टडीज की जरूरत है, प्लस जो जिम्मेदार है उनसे कहूँगा कि ट्रेंड्स जो चल रहे हैं समाज के अंदर, जो चीजें चलन में आती है ना आजकल, ट्रेंड्स बोलते हैं, उस पर नजर रखिए ताकि आपको पता चले नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। दूसरी चीज याद रखिए, अपने मोहल्लों के अंदर हम लोग रीडिंग रूम्स बनाएं, क्योंकि पढ़ाई का मामला बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपके दावे से कहता हूँ आजकल 8वीं 9वीं का नौजवान भी वो जो सब्जेक्ट मतलब जो लैंग्वेज में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में, उर्दू मीडियम में, हिंदी, उसको उस मीडियम की किताब नहीं पढ़ना है। अल्लाह बोलेंगे भाई चलो एक चैप्टर पढ़ लेते हैं इंग्लिश का, तो चल रहा बेचारे कहीं आप ही पढ़ने जा रहे तो क्या उसमें माना है, तो उसको वो भी नहीं आता है। कई नौजवानों के ताल्लुक से बात देखिए कि 10वीं में आ जा रहा है, उसको लिखना क्या आता, लिखना इसलिए नहीं आता कि पढ़ना भी नहीं आता।
हमारे मोहल्ले में होता हुआ किसी भी मतलब किसी भी लैंग्वेज का, मैं कोई वो नहीं कर रहा, आप इंग्लिश के रीडिंग नोट्स बनाइए, उर्दू इंग्लिश दोनों रखिए, आपको लगता है आपके रास्ते में हिंदी बनाते गुजराती बंगाली तेलुगु पंजाबी किस जो होता है पहला, लोग अगर पढ़ाई का मिजाज रखेंगे, पढ़ने वाले फॉर्में याद रखिए कभी पीछे नहीं होती है, रीडिंग का मिजाज जिस फॉर्म में आ जाएगा वो फॉर्म कुछ ना कुछ कर लेती है। आजकल हम बस रीडिंग का मिजाज नहीं है, सुनने का मिजाज है, बस सुना दो और बता दो, मतलब ऑडियो वीडियो के चलन नहीं, पढ़ने की आदत। तो छोटे छोटे रीडिंग नोट्स बनाएंगे, जहाँ कोशिश करेंगे हमारा बच्चा कुछ देर जाकर बैठे, जो इज्तिमाइयत में वो रुका हुआ बैठता है, थोड़ी देर यहाँ बैठे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दिन वो यहाँ बैठे, जरूरत भी नहीं है, कहीं काम करना है तो मैं नौजवानों को, लेकिन ये भी सिस्टम उनका कौन भी है। लेकिन इससे क्या होगा आपको, एक बच्चा घर में नहीं पढ़ता है तो दूसरे दोस्तों को देखकर वो भी इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पढ़ने वाला बन जाए। और मैं तो कहता हूँ बुनियादी उर्दू में से एक बच्चे को आपने देना चाहिए आज के जमाने में, उसमें कोई एक जबान जिस पर उसकी महारत हो, वो उर्दू वो इंग्लिश में जो जबान मुनासिब महारत होना चाहिए, एक लैंग्वेज एटलीस्ट, एक लैंग्वेज। हमारे पास तो ऐसा हाल है कि वो पिछड़ी बन गई जबान में, कुछ उसको आ रहा नहीं, यहाँ से पता उर्दू पढ़ता है और इंग्लिश मीडियम से जो मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा गौर से सुने मेरे बात को, वो बेचारा तो इतना मासूम रहता है ना, इंग्लिश उसको पढ़ना आती पूरी जिंदगी की ना उर्दू उसको समझती बेचारे। तो रीडिंग के लिहाज से तो वो 12वीं तक भी कोई किताब नहीं पढ़ सकता, सिवाय इसके कि थोड़ा सा अच्छा बच्चा हो, तेज हो पढ़ने में, वो कोई किताब नहीं पढ़ती। इंग्लिश की किताब जनरली लिखते नहीं, इंग्लिश बड़ी हाई होती है क्योंकि अमेरिकन या वेस्टर्न स्टैंडर्ड से लिखी हुई होती है, और उर्दू बेचारे को आती है, तो ये तो 3 से भी मार्क पाता है, दुनिया से मार्क आ जाता है, हाँ एग्जाम के हद तक पास हो जाता है उसको। तो रीडिंग जो छोटे छोटे वायदा, दूसरी चीज याद रखें, हम अपने बच्चों को एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके अंदर उनको गाइडेंस दें, जिससे मुख्तलिफ एक्टिविटीज का, इसमें इस्लामिक एक्टिविटीज हो सकती है, मतलब दीनी कोई एक्टिविटी इनसे करवाए, कैसे हो सकता है, टाइम नहीं लोग बैठकर अपने पे क्या कराए हैं, क्या चाहिए, बच्चों की उम्र क्या है, लड़कियां हैं लड़के हैं, तो वो एक इस्लामिक कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराए। हम एक दिन ऐसा बना सकते हैं कि फला चीज बना के ड्राई करके ला लो, फला चीज घर से तैयार करके ला लो, फला एक ऐसे लिख कर ला लो, फला एक काम करके ला लो, आने वाले फला चीज पे ये है, आप क्या समझते हैं दुनिया में ये मसाइल चल रहे तो इसका हल क्या हो सकता है, तो ये क्रिएटिव पिक्चर भी बनाएंगे, सोचने वाले बनेंगे मोहल्ले में, फिर वो अपने मसाजिद में या मोहल्ले के कॉर्नर पे उसको टेस्ट कर लीजिए कि वो नतीजा सबसे अच्छा है, तो बच्चों को एक खुशी भी होगी, कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, सिंपल है एक्टिविटी की जाए, लोग देखेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, दूसरे मोहल्ले वाले मोटिवेट होंगे, भाई बड़ा अच्छा काम किया मोहल्ले वाले, बच्चे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं,